یہ دو کام پھر اور کرے گا روزہ کھولنے کے بعد، ایک صدقہ فطر ادا کرے گا، ایک عید الفطر ادا کرے گا۔ ایک ہے صدقہ فطر، یہ واجب ہوتا ہے ہر مسلمان پر کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، چاہے اس پر سال نہ گزرے۔ نصاب 1,80,000 روپیہ، وہی زکوٰۃ والا نظام، لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں سونا، چاندی، نقدی شامل ہوتا ہے، ایک فرق یہ ہے۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے گھر میں کوئی ضروریات زندگی کی بیکار چیزیں، فالتو چیزیں استعمال کے ناقابل ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کی قیمت 1,80,000 بنتی ہو تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بس عید کے دن آپ کے پاس اتنا مال تھا 1,80,000 روپے کے برابر، تو صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب ایک عبادت اور یہ صدقہ فطر والی، اور صدقہ فطر یہ ہر مسلمان بالغ پر ہوتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ جو بالغ ہو جائیں پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ اچھا، درمیان میں آپ نے توجہ رکھنی ہے، میں نے روزے دار نہیں بولا، اس لیے کہ چاہے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے پاس کتنا مال ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تب بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، آسان نہ لیجئے گا اس کو، واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے صدقہ فطر واجب اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور وہ خادمین جن کا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر۔ کتنا دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھایا کہ اگر گندم ہو تو نصف صاع، اور اگر کھجوریں ہوں تو پھر ایک پورا صاع۔ ایک صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کا ایک صاع، اور جو گندم ہے اس کا نصف صاع یعنی 1.25 کلو۔ گندم کے ظاہر پیسے جامع شفیع کے اعلان کے مطابق گندم کے بنتے ہیں 1.25 کلو کے 180 روپے، اور جو کھجوریں ہیں اس کا بنتا ہے آج کل کے حساب سے تقریباً 1400 روپیہ، 1400-1500 روپیہ۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ گندم زیادہ ہونی چاہیے تھی، کھجوریں کم ہونی چاہیے تھی، یہ تو الٹ ہو گیا۔ اصل میں مکہ مدینہ کے اندر وہاں کھجوریں، وہاں کی پیداوار تھی، کھجوریں سستی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3.5 کلو رکھا، اور گندم اس وقت وہاں کی پیداوار نہیں تھی، گندم بہت مہنگی ہوتی تھی، چنانچہ اس کا آدھا سا رکھا۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، تو ایسی صورت میں جو صاحب حیثیت حضرات ہوں وہ کم از کم گندم یا کشمش یا جو اس کے پیسے معلوم کر کے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر 180 روپے فی بندہ کم از کم، اور اگر کوئی صاحب ذی استعداد ہے تو پھر ایسی صورت میں 1400 روپیہ تقریباً 3.5 کلو کھجوروں کا بنتا وہ دے دیجئے۔ نہ معلوم ہو اپنے علاقے کے پھل والے سے کھجوروں کے پیسے پوچھ لیجئے اور اس کو ادا کر دیجئے، انشاءاللہ وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ہیں جن کو نہیں دے سکتے، آسان سی ذہن میں رکھ لیجئے بات کہ اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنی نسل سے اوپر باپ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنی نسل سے اوپر۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی ہر مستحق رشتہ دار کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، یہ بتانا ضروری نہیں، آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں۔ اپنے حقیقی بھائی کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہوں۔ مستحق کون؟ وہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں نے عرض کیا 1,80,000 روپیہ ایک بندے کا نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اگر کسی کے پاس اتنی بچت ہو تو آپ اس کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہو، ظاہر ہے وہ معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں،
بہت سے مستحقین آپ کو رشتہ داروں میں نظر آئیں گے. عام غریب کو دیں گے تو ایک ثواب ملے گا صدقہ فطر ادا کرنے کا، اور کسی رشتہ دار کو مستحق کو دیں گے تو 2 ثواب ملیں گے. یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک آپ کو ثواب ملے گا صدقہ فطر ادا کرنے کا. اور صدقہ فطر زکوٰۃ ادا کرنے کا بہترین مصارف یہ مدارس بھی ہے کہ ان میں وہ طلباء جو پڑھتے ہیں، ظاہر ہے جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سارے کے سارے ان میں سے شاید ہی کوئی جامعہ شفیہ میں کوئی 6000 لڑکا جامعہ شفیہ اور اس کی شاخوں میں پڑھ رہا ہے، اور 6000 لڑکوں میں سے کوئی شاید اکا دکا ہوگا جس کے پاس 1,80,000 روپیہ ذاتی بچت والا پڑا ہوگا، باقی سارے مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے. تو اللہ نے معاشرے کے اندر یہ والا رخ رکھا. اور میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ نے یہاں عید الفطر کی ترتیب بتائی ہے. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پہلے کر دوں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر نماز پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قد افلح من تزکا میں کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے، اس لیے واجب ہے. پھر وذکر اسم ربہ، کہ اپنے رب کا نام لے، اس سے مراد عیدین کی تکبیرات ہیں. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، میرے دادا استاد، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی اور پاکستان میں کراچی کے اندر پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا انہوں نے لہرایا اور تفسیر بھی لکھی، تفسیر عثمانی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عید الفطر کی ترتیب مراد ہے کہ یہ بندہ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے، اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے، اس کے بعد یہ نماز پڑھے عید الفطر کی. قد افلح من تزکا، اور اسی ترتیب سے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو صدقہ فطر یہ بھی واجب، اب یہ بھی عمل باقی. پھر اس کے بعد عید الفطر، جب آپ عید الفطر کے لیے تشریف لائیں گے تو جس طرح الحمدللہ آپ میں سے ایک ایک روزے دار نے بڑے اللہ کے کہنے کے مطابق وقت گزارا، اب التماس یہ ہے کہ عید کا دن بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس کو احادیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا. لیلۃ الجائزہ جسے آپ چاند رات کہتے ہیں، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کی رات کہی. اس رات کو روزے داروں کو نامہ اعمال میں انعامات ملتے ہیں. لیلۃ الجائزہ، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات. اگر میں اس کے لیے لفظ بولوں کانوکیشن کا، کہ انسان کی جب پڑھ لکھ لیتا اس کو ڈگری ملتی، انعام ملتا ہے نا، بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر. اب مجھے بتائیے، آپ میں سے بڑے پڑھے لکھے قابل حضرات سارے موجود ہیں، مجھے بتائیے گا اگر ایک طالب علم 16 17 18 سال محنت کر کے ایم فل پی ایچ ڈی کرے، ایم بی بی ایس کرے، ہاں، اور جس دن یونیورسٹی میں کانوکیشن ہو، انعامات ملنے ہوں، اس وقت وہ انارکلی میں پھر رہا ہو یا پلازو میں پھر رہا ہو یا اس وقت وہ خریداری کر رہا ہو، کون عقل مند ہے؟ کس کا بچہ بچی اتنے عقل مند ہے؟ کون ماں باپ ایسے ہیں جو کانوکیشن ہو رہا ہو بچے کا، 16 17 سال کے بعد ڈگری مل رہی ہو، ادھر کانوکیشن ہو رہا ہو، ادھر وہ جوتیاں خریدنے بازار میں نکلا ہو اور کانوکیشن ہو رہا ہو، وہ کہتا اچھا کانوکیشن ہو رہا ہے اس وقت میں سوٹ خریدتا ہوں وہاں مال میں جا کر. کوئی بھی عقل مند معاشرے میں ایسا نہیں ہے. اس انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ لیلۃ الجائزہ میں خریدتا ہے سوٹ اور جوتے. سارے گناہ کے کام، بے پردگی میں عورتوں کا جانا، عورتوں کے ساتھ اختلاط، ان نوجوانوں کا جو روزے رکھ رہے بیچارے، لیکن آخر میں آ کر جب انعام والی رات ہے وہ سارے پہ مٹی ڈالنے والا بن گیا. بچنے کی کوشش ہو جائے، پہلے سے تیاری ہو جائے، اس لیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی سنت ہے. تو جب آپ عید کے لیے تشریف لے جائیں گے، یہاں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، یہاں انشاءاللہ العزیز جامعہ شفیہ میں
عید کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی. 7 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 7:30 بجے جامعہ شفیہ میں عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو عید کی نماز تک آنے سے پہلے کئی ایک سنتیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی اگر آج بیان نہ کی. اس لیے مختصر احادیث کی روشنی میں 13 سنتیں بتانے لگا ہوں، بہت آسان ترتیب سے 13 سنتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن کیسے گزارا، ہم بھی عید کا دن، عید الفطر کا دن انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے. اور انشاءاللہ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ اب عید کا دن تو مولانا آرام سے گزارنے دیں، رمضان میں بڑی پابندیاں ہو گئی، اب تو گزارنے دیں، خوشی منانے دیں. انشاءاللہ وہ 13 سنتوں میں سے ایک بھی ذہن پر بوجھ نہیں بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 چیزیں سکھائیں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جلدی بیدار ہوتے تھے. عام دنوں کے نسبت جلدی بیدار ہوتے تھے، اور اب تو ایک روزے دار کو تہجد کے وقت بیدار ہونے کی عادت پڑ گئی ہے. اللہ اس عادت کو باقی سارا سال ساری زندگی بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. عادت پڑ گئی ہے تہجد کے وقت جاگنے کی. تو عید الفطر کے موقع دن کے میں جلدی بیدار ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل بھی فرماتے تھے اور مسواک بھی کرتے تھے اور خوشبو بھی لگاتے تھے. ترتیب سے 13 سنتیں پوری ہونے لگی ہیں. جلدی بیدار ہوتے تھے اور غسل بھی کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہن لیتے تھے. روایات میں نئے کپڑوں کا ذکر نہیں آتا. احسن ثیابہ، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے. نئے دے دے اللہ بہت اچھا، ورنہ اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے. تو اچھے کپڑے پہنتے تھے اور غسل کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی کرتے تھے اور غسل کرنے کے بعد پھر خوشبو بھی لگاتے تھے. پھر اس کے بعد کپڑے پہن لیے تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر بھی ادا کرتے تھے. رمضان میں ادا کر دیں وہ بھی ٹھیک، لیکن صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا ہو چکا ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب نماز کے لیے جاتے تھے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے. عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے اور قربانی کا گوشت پہلا لقمہ بناتے تھے عید کی نماز کے بعد. لیکن عید الفطر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے. کھجوریں ہو گئی، سیویاں ہو گئی، کھیر ہو گئی، کوئی چیز ہو میٹھی وہ کھا کر چلے جائیے، سوچ کر کہ یہ سنت ہے. نہیں کہتے نا انما الاعمال بالنیات، ہم ویسے ہی نہائیں گے تو ویسے ہی نہائیں گے، ہم ویسے ہی خوشبو لگا لیں گے، ویسے ہی کپڑے پہن لیں گے. ٹھیک ہے پہن لیا آپ نے، لیکن تھوڑی سی نیت کو تبدیل کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہی نئے کپڑے پہننے سے سنت ادا ہو جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے میٹھی چیز کھا لیتے تھے، اور جب جاتے تھے تکبیرات تشریق پڑھتے تھے. تو تکبیرات تشریق آہستہ آواز میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر ذرا اونچی آواز، عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز سے. تکبیرات تشریق آپ سب کو آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پہلے صدقہ فطر، پھر اللہ کی تکبیرات، پھر نماز. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے سورج نکلنے کے بعد، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھتے تھے. الحمدللہ جامعہ شفیہ میں اس سنت پر عمل ہوتا ہے. جامعہ شفیہ میں 13 سنتوں پر عمل ہوتا ہے. الحمدللہ اس سنت پر بھی عمل ہوتا کہ عید الفطر کی نماز سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹے بعد ادا ہو رہی. 6 بجے کے قریب سورج نکل رہا، 7:30 بجے یہاں ادا ہوگی انشاءاللہ. اور تو جلدی عید الفطر کی نماز پڑھنا یہ بھی سنت. بڑے مجمع میں عید الفطر کی نماز پڑھنا یہ بھی سنت. تو یہ بھی آپ کو سنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو ایک راستے سے آتے تکبیر تشریق کہتے ہوئے، اور جب واپس گھر جاتے تو راستہ بدل کر تشریف لے جاتے. الحمدللہ 13 سنتیں پوری ہو گئی. 13 سنتیں پوری ہو گئی. اب دیکھیے کتنی آسان. ہم سب اکثر اس میں سے کرتے ہیں لیکن ویسے ہی کرتے ہیں. جب ویسے ہی کریں گے تو ویسے ہی ہوں گے، اور اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کریں گے تو سنت کا ثواب ملے گا. پھر چونکہ آپ عید کی نماز کے لیے بعض حضرات بالکل عین وقت میں تشریف لاتے ہیں،
عید کی نماز کا طریقہ ابھی بتانے لگا ہوں، 1 منٹ سے کم میں عید کی نماز کا طریقہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک بندے کو اب آپ کو عید کی نماز کا طریقہ آ جائے تو آپ نے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، جو بندہ یہاں آئے اس کو عید کی نماز کا مکمل طریقہ آتا ہو۔ آسان کر کے بتانے لگا ہوں، بالکل جیسے جمعے کی نماز آپ پڑھیں گے نا، بالکل اسی طرح عید کی نماز ہوگی۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑیں گے، عید کی نماز مکمل ہوگی۔ بس اتنی سی بات پھر دوہرا دوں، 2 رکعت جیسے جمعے کی پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح۔ فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں، بس عید کی نماز مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ یاد ہو گیا، سب کو یاد ہو گیا الحمدللہ۔ اور پھر یہ بھی یہاں حضرت محتوی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے خصوصی آپ حضرات کے سامنے کہ جامعہ شفیہ کے اس مجمع میں سامنے بہت سے حضرات جامعہ شفیہ کے بارے میں تعارف ذہن میں نہیں رکھتے، جامعہ شفیہ کی خدمات ذہن میں نہیں رکھتے، تو حضرت محتوی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد اویس صاحب دامت برکاتہم، بس چند منٹ کے اندر حضرت نے فرمایا کہ جامعہ شفیہ کی جو تمام جتنی بھی خدمات ہیں ان کو مختصر انداز میں بس 3 منٹ کے اندر بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آپ حضرات توجہ سے وہ سماعت فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے جامعہ کی خدمات، بہت سے حضرات کے سامنے جب باتیں آتی ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ جامعہ شفیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہو۔ تو الحمدللہ اس وقت جامعہ شفیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام جامعہ شفیہ اور اس کی تمام شاخوں میں کل تعداد طلبہ اور طالبات کی وہ 6095 تھی اس سال، 6095، اور وفاق المدارس العربیہ میں ان طلباء کا نتیجہ جو ہے وہ 90% سے زیادہ پاس ہونے کا آیا الحمدللہ۔ اور مرکز میں طلبات کی تعداد یہاں 2500 ہے، اور شاخوں میں طلباء اور تعداد کی تعداد 3595 ہے۔ ہمارے جامعہ شفیہ کے تمام اساتذہ تمام شاخوں کے جن کی ادائیگی تنخواہ کی جامعہ شفیہ کرتا ہے ان کی تعداد 493 اساتذہ، معلمین، معلمات اور عملہ۔ اب تک جامعہ شفیہ سے جو فارغ ہونے والے حفاظ اور قراء ہیں وہ 17000 ہیں، قراء حفاظ۔ اب تک جامعہ شفیہ سے فارغ ہونے والے علماء کرام اور عالمات 17323 ہیں ریکارڈ کے مطابق، 17323 جو کہ آخری سال سے پڑھ کر فارغ ہوئے۔ اب تک جامعہ شفیہ میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کرنے والے علماء وہ 480 علماء ہیں، تخصص فی الدعوہ والارشاد میں 335 علماء، دراسات دینیہ سے فارغ ہونے والے 109 علماء۔ حضرت یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان تمام پورے اس پروجیکٹ کے اوپر جامعہ شفیہ کے تنخواہ کی لسٹ اساتذہ وما ملازمین، 1 مہینے کے اخراجات، صرف 1 مہینے کے، آپ دیکھیے گا اللہ کس طرح آپ حضرات کے تعاون سے اس جامعہ شفیہ کے اس بڑے نظام کو اللہ چلانے کی توفیق دے رہا ہے ان حضرات کو، کہ صرف اساتذہ ملازمین کی جو تنخواہ ہے 1 مہینے کی وہ 1,42,00,000، صرف 1 مہینے کی تنخواہ ملازمین کی۔ اور وظیفہ جو طلبہ کو دیا جاتا، یہاں طلبہ سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پورے جامعہ شفیہ اور اس کی شاخوں میں کسی ایک طالب علم، ایک طالبہ سے کھانے پینے، تعلیم، رہائش کا 1 پیسہ فیس نہیں لی جاتی، قطعاً فیس نہیں لی جاتی، سارا انہی عطیات کے ذریعے۔ چنانچہ طلبہ کو الٹا وظیفہ دیا جاتا ہے، ہر مہینے طلبہ کو 9 لاکھ روپیہ وظیفہ دیا جاتا ہے، کسی کا 1000، کسی کا 2000 روپیہ، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر لے۔ جو ان کے کھانے کے اخراجات ہیں اس وقت 1 مہینے میں وہ 50 لاکھ روپیہ ہے، اور جو بجلی کے بل وہ 30 لاکھ روپیہ۔ یہ بھی اب ہمارے ہاں سولر وغیرہ لگنے کے بعد کی کیفیت ہے۔ ماہانہ اخراجات، 1 مہینے کے کل اخراجات، غور سے سنیے گا، جو ایک گھر کو چلانے والے افراد ہیں وہ ایک جامعہ کے چلانے کی 1 مہینے کے اخراجات کو غور سے سنیے گا کہ ماہانہ اخراجات 2,41,00,000 روپیہ ماہانہ خرچ ہے، اور سالانہ خرچ جامعہ شفیہ کا اس وقت اس سال بجٹ کے مطابق جو باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے باقاعدہ بجٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کے پورے حسابات کا معائنہ کرتے ہیں، ان کے
نزدیک جو لکھا انہوں نے 29,01,75,000 روپیہ الحمدللہ اس ایک سال میں خرچ ہوا۔ اس لیے حضرت نے آپ سب حضرات کا جتنے بھی یہاں تشریف لائے اور جو جامعہ شفیع کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہمیں سمجھاتے ہیں، کئی دفعہ سمجھایا مولانا، اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات تو لے لیتے ہیں، اپنا جامعہ تو چلاتے ہیں، لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ صدقہ اور زکوٰۃ دے کر ان کے مال تو پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگلا جملہ اللہ نے کیا کہا؟ وصلی علیہم، ان زکوٰۃ اور صدقات دینے والوں کے لیے دعائیں کیا کیجئے، صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ میں اس جامعہ شفیع کو ایک اہم مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام بزرگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ حضرات میں جتنے حضرات تعاون کرنے والے ہیں ایک ایک کے لیے حضرات یہ بزرگ دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو متوجہ کرتا ہے اور لوگ عطیات دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے جامعہ کا نظام چلایا ہوا ہے۔ ایک بار پھر حضرت کی ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، حضرت نے لکھ کر دعائیں ابھی دی اور کہا کہ آپ میں سے ایک ایک کو دعا کی درخواست کہ اللہ رب العزت جامعہ شفیع کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اعلان کی گزارش کی حضرت ناظم صاحب نے کہ عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ادا ہوگی، اور صدقہ فطر کے بارے میں بڑی تاکید کی ان حضرات نے کہ یہ احساس دلائیے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے لیے جامعہ شفیع میں بھی بہت اچھا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں جگہ جگہ صندوق لگائے ہوئے ہیں، صدقے کا الگ ہے اور پھر مسجد کا الگ ہے، اور صدقہ فطر وہ اس ڈبے میں ڈالیں گے تو الگ اکاؤنٹ ہے صدقات کا، اور اسی طرح باہر مالیات کے دفتر کے باہر بھی، تو وہ ادائیگی میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ ان حضرات نے بڑا منظم عمل الحمدللہ تیار کیا ہوا ہے۔ اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، یا اللہ 27واں روزہ ہے، یا اللہ جمعے کا دن ہے، یا اللہ یہ آخری جمعہ اس رمضان کا، یا اللہ یہ اب چند لمحات رہ گئے رمضان کے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی دعائیں مانگی ہیں ایک ایک بندے نے، ایک ایک خاتون نے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ جتنی خواتین اعتکاف میں بیٹھی، جتنے مرد اعتکاف میں بیٹھے، یا اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو آپ نے تقوی کی تربیت دی، پرہیزگاری کی تربیت دی، اے اللہ ہمیں یہ تربیت ساری زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے روزے کے اندر گناہ سے بچنے کی تربیت کی، اے اللہ ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گناہ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، اور تمام اساتذہ کرام جو بیمار، اے اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ جتنے حاضرین میں سے یا اللہ بیمار، ان کے گھروں میں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قرض تلے دبے ہوئے ان کو قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان جو 27 رمضان کو وجود میں آیا، قائم ہوا، یا اللہ اس کے 1 مہینے کے بعد یہ جامعہ شفیع قائم ہوا، یا اللہ ان دونوں کی عمریں برابر ہیں، اے اللہ ان دونوں کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان پر نظر کرم فرما، اس میں بے چینی اور بے سکونی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ
تو نے پاکستان کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم سے ناقدری ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں اسلامی نظام کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک جو شخص ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں خواتین و حضرات، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔